شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، قابل ذکر افراد کی زندگیوں کے بارے میں ایک اور تحقیق میں خوش آمدید۔ آئیے آج ایک ہندوستانی مسلم شاعر اور سیاسی فلسفی علامہ اقبال کے دلچسپ سفر سے پردہ اٹھاتے ہیں، جنہوں نے ثقافتی اور سیاسی منظرنامے پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہم اس دور اندیش شخصیت کے بارے میں 10 دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ اقبال کا خاندان کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے خاندان کی بنیادیں جنوبی کشمیر کے گاؤں کولگام میں ہیں، جن کا تعلق شیویت سراسوت برہمن برادری سے تھا۔ اسرار خودی۔ اقبال نے اپنا پہلا ناول اسرار خودی یا خود کے راز فارسی میں لکھا۔ اقبال نے شاعر غلام قادر گرامی کے نام ایک خط میں دعویٰ کیا کہ اسرار خودی کی شاعری کے پس پردہ تصورات اس سے پہلے کبھی بیان نہیں ہوئے، نہ مشرق میں اور نہ مغرب میں۔ ان کا خیال تھا کہ فارسی ان گہرے خیالات کے اظہار کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اقبال کے افکار کی تشکیل میں گرامی کے اثرات نے اہم کردار ادا کیا۔ نظموں کا یہ پہلا مجموعہ مذہبی نقطہ نظر سے خود پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور روح پر زور دیتا ہے، جس سے اسے ناگزیر طور پر ان کی بہترین تخلیقات میں شمار کیا جاتا ہے۔ شائستہ آغاز۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک درزی کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ برقعے کی ٹوپیوں کی کڑھائی میں مہارت رکھتے تھے۔ اقبال کی پرورش غیر معمولی طرز زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ اقبال کے بھائی عطا محمد، جو برطانوی فوج کے ٹھیکیدار کے طور پر کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی اعلیٰ تعلیم کی مالی معاونت کر کے اہم کردار ادا کیا۔ اقبال کی والدہ امام بی بی سمبڑیال کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک مہربان اور معمولی خاتون تھیں۔ انہوں نے پسماندہ لوگوں اور اپنے پڑوسیوں کی ان کے مسائل میں مدد کی۔ 9 نومبر 1914 کو سیالکوٹ میں ان کے انتقال نے اقبال پر گہرا اثر ڈالا، جس کی وجہ سے وہ اپنے کرب کی عکاسی کرتے ہوئے ایک افسانہ لکھنے پر مجبور ہوئے۔ شادیاں۔ اقبال نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کیں۔ ان کی پہلی شادی 18 سال کی عمر میں ان کے خاندان نے ایک گجراتی ڈاکٹر کی بیٹی کریم بی بی کے ساتھ طے کی تھی۔ معراج بیگم اور آفتاب اقبال کے 2 بچے ہونے کے باوجود یہ جوڑا بالآخر الگ ہو گیا۔ 1914 میں انہوں نے مختار بیگم کے ساتھ دوسری شادی کی، جو بدقسمتی سے 1924 میں ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئیں۔ بعد ازاں اقبال نے سردار بیگم سے تیسری شادی کی، جس سے ان کا ایک بیٹا جاوید اور ایک بیٹی منیرہ پیدا ہوئی۔ ان کی خاندانی زندگی ان کے ذاتی سفر کی پیچیدگیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ہائیڈلبرگ کنیکشن۔ اقبال نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے کے لیے جرمن زبان سیکھتے ہوئے جرمنی کے ہائیڈلبرگ میں 6 ماہ گزارے۔ دریائے نیکر کے کنارے اقبال اوفر واقع ہے، وہ گلی جو اقبال کے نام سے موسوم ہے۔ نیوین ہائم میں ایک عام پرانی عمارت پر کندہ الفاظ ہیں: ڈاکٹر محمد اقبال پاکستان کے قومی فلسفی، شاعر اور روحانی باپ 1907 میں یہاں مقیم تھے۔ سر کا عنوان: اقبال کو عالمی سطح پر عزت حاصل تھی۔ 1922 کے نئے سال کی تقریب میں کنگ جارج پنجم نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا، جن کی عمر اس وقت 45 سال تھی۔ انہیں ولی افغانستان محمد نادر شاہ نے ایک شاندار قالین بطور تحفہ بھی دیا تھا۔ تعلیمی کامیابیاں۔ اپنی تعلیمی قابلیت کی طرف بڑھتے ہوئے اقبال نے 1906 میں کیمبرج یونیورسٹی سے بیچلر آف آرٹس کے ساتھ گریجویشن کیا اور 1908 میں میونخ کی لوڈوگ میکسیملین یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈاکٹری کی سند حاصل کی۔ مفکر پاکستان اور حکیم الامت علامہ اقبال کے 2 لقب ہیں۔ لسانی صلاحیتیں۔ اقبال ایک کثیر لسانی شخص تھے جو اردو، فارسی، عربی، انگریزی، جرمن اور سنسکرت بول سکتے تھے۔ شاعرانہ اظہار کے لیے ان کی پسندیدہ زبان اردو کے بجائے فارسی تھی۔ پاکستان میں رہائش۔ اقبال اپنے انتقال سے پہلے 3 سال تک لاہور کی جاوید منزل میں مقیم رہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ اپنے بیٹے جاوید کو وہاں رہنے کے لیے ہر ماہ 50 روپے کرایہ ادا کرتے تھے۔ آج اس رہائش گاہ کو پاکستان میں ایک قومی یادگار کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جو اس شخص کی یاد کو محفوظ رکھتا ہے جس نے اس کی تخلیق میں اہم کردار ادا کیا۔ آخری دن اور میراث۔ علامہ اقبال کا سفر 21 اپریل 1938 کو لاہور میں اختتام پذیر ہوا،
महीनों की अलालत के बाद गले की नामालूम बीमारी में मुब्तला होकर दम तोड़ गए। बादशाही मस्जिद और कला लाहौर के दरमियान वाक़े हुजूरी बाग में उनका मकबरा मद्दाहों को इस अदबी शख्सियत को खराजे अकीदत पेश करने की दावत देता है। जैसा कि हम उनकी मीरास पर गौर करते हैं, ये वाज़ेह है कि इकबाल के अफ़कार और नुक्ता नज़र नस्लों को मुतासिर करते रहे। अल्लामा इकबाल की दिलचस्प दुनिया के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद मवाद के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।